بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلتی شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت ان سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندھی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں سویا کرو، جسے قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہوں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کے فوراً سویا نہ کریں،
کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشارے کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان پڑا سوتا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح سویرے اٹھتے ہی نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ہمارا اٹھنا۔ اس لیے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی و بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھا کریں، مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام سمجھ میں نہیں آتے اور وہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسے گزر گیا، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں ٹائم یوں پلک جھپٹتے ہی گزر جاتا ہے، اور جو انسان صبح سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں اپنی صحت کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں رہتے اور وہ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صبح اٹھ کے نیک کام کر سکیں اور اللہ کے رزق کی برسات ہم پہ ہمیشہ ہوتی رہے۔